أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ 23ویں پارے کو دیکھیں گے، اور اس بارے میں جو آیات آج آپ کے لیے منتخب کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے متعلق ہے۔ تو جب ہم اس سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس میں ہم قرآن مجید کی بات کریں گے۔ قرآن مجید کے تو کئی رنگ ہیں، کئی اثرات ہیں، کئی معجزات ہیں۔ تو آج دیکھیں گے کہ ہم اس میں سے کس پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الزمر، اس کی دو آیات سلیکٹ کی گئی ہیں، ایک آیت نمبر 10 اور ایک 17۔ آیت نمبر 10 میں ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس میں اللہ تعالی تقوی کے بارے میں، ایمان والوں کو خاص طور پر، کہ تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دیکھیں گے۔ اور جو آخری آیت ہوگی آج، اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر اور سب سے آگے رکھتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور چیز، جسے آج ہم دیکھیں گے طاغوت کہا جاتا ہے، وہ اس کو فالو نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، تو ان کے لیے کیا ہے، خوشخبریاں ہیں۔ وہ خوشخبریاں آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اپنی پہلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک کتاب، یہاں پر مراد قرآن مجید ہے، ہم نے اسے نازل کیا آپ کی طرف، مبارک ہے۔ آج دیکھیں گے کہ مبارک کا کیا مطلب ہے اور کیوں مبارک ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں جن پر آج ہم نے غور کرنا ہے، سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ایک یہ تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں، پھر مبارک ہوگی، پھر فائدہ صحیح ہوگا۔ غور کریں، تدبر کریں، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ اور یہ کام خاص طور پر نصیحت کے ساتھ جو لگا ہوا ہے عقل والے، تو عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ کسی چیز کو بس آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ ہے، اچھی ہے، بری ہے، لیکن آپ اس کو آگے فردر اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے، تو وہ والی نہیں۔ یہاں پر یہ وہ والے عقل والے جو کہ عمل کریں گے اس پر، نصیحت تبھی حاصل کریں گے اور عمل جب ساتھ شامل ہوگا۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ غور و فکر کرنا کیا ہے اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، ان میں سے ایک اکیلی ادھوری ہوگی، کافی نہیں ہوگی۔ تو تدبر بھی کرنا ہے اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یہ کون اٹھائے گا؟ جو عقل والے ہیں۔ اور عقل والے کون ہوں گے؟ جو کہ اس پر عمل کریں گے۔ ویسے عمل اس میں بھی آ رہا ہے، نصیحت میں بھی، یہ اس میں بھی عمل شامل ہے، اور اس عقل والوں میں بھی مزید وہ والے عقل مند جو کہ اس پر عمل کرتے ہیں، صحیح معنی میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا جی، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف۔ اور کیا ہے یہ؟ مبارک ہے۔ مبارک کو دیکھتے ہیں، غور و فکر اور یہ نصیحت حاصل کرنے کو دیکھتے ہیں۔
मुबारक कैसे है मुबारक कुरान मजीद? तो बरकत से, आप बरकत के लफ्ज से सब वाकिफ हैं। हमारे यहाँ बरकत का मतलब समझा जाता है कि कोई चीज बढ़ जाती है। खाना पकाया उसमें बरकत है बहुत ज्यादा, सब ने खाया फिर भी बच गया। तो घर बड़ा है, एक से बाद और, गाड़ी एक है एक के बाद और, तो कपड़े, लिबास, जेवरात, तो उनमें बरकत हमें ये लगता है कि ज्यादा, एक के बाद और के बाद और। ये इसका एक हिस्सा है। लेकिन जब हम बरकत को कुरान मजीद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर कुरान मजीद में बरकत का ये दुनियावी पहलू नहीं आएगा। एक बात, और मैं दुनियावी पहलू भी पहले जिक्र कर देना चाहूंगी कि ये एक पहलू होता है कि कोई चीज बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है, आपकी जरूरत से भी बढ़ गई है, माशाल्लाह सब ने फायदा उठाया फिर भी काफी है, बिल्कुल ये भी उसका एक माना है। देखिए बरकत सिर्फ यही नहीं होती कि चीजें ज्यादा नजर आ रही हैं। बाज दफा बरकत के अंदाज होते हैं दुनियावी चीजों में भी। आपने एक लिबास खरीदा, आपको खरीदते हुए खुशी हुई, आपने उसे सिलवाया, आप उसे पहनती हैं, आप उसे जब भी पहनती हैं आपको वो खुशी देता है। आपको ये नहीं लगता कि पुराना हो गया है, इसका डिजाइन मेरे दिल से उतर गया है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, बदल लेना चाहिए, दूसरा जल्दी से लेना है। नहीं, वो एक लिबास, मैं भी फिलहाल एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ये आपको हर चीज में ये चीज नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। फिर आप जब पहनेंगी आपको खुशी देगा, मजा देगा, देर तक चलेगा, जल्दी से फटेगा नहीं, पुराना नहीं होगा। तो ये बरकत के बहुत सारे माना होते हैं। फिर माल में बरकत, औलाद में बरकत सिर्फ ये नहीं है कि वो ज्यादा है, वो एक पहलू है। इसका पहलू ये कि आपका माल अल्लाह ताला के रास्ते पे लग रहा है, दुनिया के रास्ते पर, दुनिया के कामों पर, इधर उधर गलत कामों पर, बेफायदा कामों पर जाया नहीं हो रहा। औलाद दीन से जुड़ी हुई है, और तो उसमें बरकत सिर्फ तादाद नहीं है, आपकी आंखों की ठंडक है, आप लोग एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, और ये चीजें आपको खुशी देती हैं, मजा देती हैं, तो ये बरकत के पहलू हैं। फिर वही औलाद आपके लिए सदका जारिया बनती है। तो बरकत का लफ्ज तो बहुत कुछ है, सिर्फ ये चीज ये नहीं है कि जाहिरी तौर पर कुछ ज्यादा नजर आ रही है। बाज दफा जरूरी नहीं कि ज्यादा नजर आए, लेकिन वो अपने कई अंदाज से बरकतें उसमें होंगी। अब यहाँ पर कुरान मजीद को मुबारक कहा गया, तो यहाँ पर वैसे तो बरकत का मतलब इजाफे के लिए बोला जाता है, वो ठीक है, लेकिन जब ये लफ्ज कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद होगा खैर, खैर कसीर, अल खैरुल वासिउ। तो खैर, वैसे तो दुनियावी कामों में भी खैर, सिर्फ नंबर बढ़ना, तादाद ज्यादा होना बरकत नहीं है। खैर ही खैर हो, हर चीज से आपको खैर मिल रही है, वो चीज बायसे बरकत है आपके लिए, चाहे वो कुछ भी है। और आप खुद भी देखें कि मैं भी बायसे खैर हूं कि नहीं हूं। लोगों को तो हम फौरन देखना शुरू कर देते हैं, मुझे किस किस से फायदा पहुंच रहा है, कौन कौन मेरे लिए बायसे खैर है, कौन कौन मेरे लिए बायसे शर है। अपना जायजा भी लीजिए, क्या मैं इस कायनात के लिए बायसे खैर हूं? मोमिन जो होता है पूरी कायनात के लिए बायसे खैर होता है, सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं, सिर्फ रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए और सारी मखलूकात के लिए। वो जहां से गुजरता है खैर बांटता जाता है किसी भी सूरत में। किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को किसी तरह आसानी बांटता जाएगा, मदद करता जाएगा, खैर बरकत। तो किताब कुरान मजीद की जब बात करेंगे तो इससे मुराद है खैर। अब कुरान मजीद कैसे मुबारक होता है, मैं अब सिर्फ कुरान मजीद की बात करूंगी। किताब पर अमल करने वालों की दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है, इसलिए इसे मुबारक कहा गया। और भी बातें बताऊंगी अभी इंशाल्लाह ताला। तो कुरान मजीद जिंदगी में शामिल होगा तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। अब हमारे यहाँ चूंकि हम अभी नए नए हैं, कुरान मजीद से जुड़े हैं, दिल अभी थोड़े तंग हैं, सोच और जहन थोड़े छोटे हैं, तो हमें ये लगता है कि दुनिया में किताब से जुड़ गए हैं तो अब दुनिया रिस्क भी खुला हो जाए, हर चीज बहुत ज्यादा हो, तो फिर मैं समझूंगी कि ये बायसे बरकत है। दुनिया में रिस्क की फरावानी होगी, और रिस्क में भी हम सिर्फ माल को देखते हैं रिस्क, हम ये नहीं देखते कि सेहत भी रिस्क है, इज्जत भी रिस्क है, और औलाद भी रिस्क है, वालदैन भी रिस्क है, अच्छे मियाँ बीवी भी रिस्क हैं, आपकी कोई भी सलामती रिस्क है, स्किल रिस्क है, इल्म रिस्क है। ये तो लंबी लिस्ट है, हम सिर्फ माल को ही देखते हैं।
تو قرآن مجید سے جب آپ جڑیں گے تو دنیا میں بھی آپ کی ہر چیز میں برکت آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. کس کس طرح سے برکتیں آئیں گی آپ محسوس کریں گے جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے. آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی اور ہر چیز میں آپ کے رشتوں میں برکت آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ میں دونوں پہلو سامنے رکھتی ہوں کہ آپ کو دنیا کے پہلوؤں میں بھی دلچسپی، چونکہ انسان تو دنیاوی پہلو پہلے آگے رکھتا ہے نا. میں وہ کام کروں جس کا مجھے دنیا میں فائدہ ہے، تو بالکل دنیا میں بھی بے شمار فائدے ہیں. لیکن اگر دنیا میں کبھی کوئی فائدے تھوڑی کم ہوتے ہیں، فوراً نہیں ملتے ہیں، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کو دیکھیں. تو ہم جس چیز کو برکت کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں قرآن مجید سے جڑے ہیں، وہ زیادہ نہیں ہو رہی وہ چیز. تو آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں. تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں تھا کہ میں قرآن مجید سے جڑا ہوں، یہ میرا کوئی مشن ہے تو اب دولت گھر میں زیادہ ہو جائے، یہ دنیا کی چیزیں ایک کے بعد اور زیادہ ہو جائے، یہ سب کچھ بہت آسانی سے سموتھلی چلتا رہے. نہیں، قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل جو چیز ہے وہ آپ کی دل کا سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. باقی مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ اگر آتی رہیں گی تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، قرآن مجید کی مدد سے آپ ان کو ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کا کانسیپٹ بدل جائے گا. تو دنیا میں بھی آپ کی برکت ہوگی، یہ باعث برکت ہے. ہر چیز میں لے لیں. میں پھر بھی کہوں گی کہ فوراً اگر کوئی چیز رزلٹ سامنے نہیں آتا تو گھبرایا نہ کریں، انتظار کیا کریں، صبر کیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. یہ کتاب باعث برکت ہے. آپ اسے جڑ کے دیکھیں، آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. وہی 24 گھنٹے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں ہم کوئی دین کا بھی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. نہیں، قرآن مجید تو تلاوت کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہمیں تو. لیکن جب آپ اس سے جڑیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ میں اخلاص ہوگا، آپ تلاوت بھی کریں گے، سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، دین کے کام بھی کریں گے. پھر آپ کی ہر چیز میں برکت ہوگی، رشتوں میں برکت ہوگی، محبتیں ہوں گی، ہر چیز مزہ دے گی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ جہاں یہ اس کا ذکر آپ قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، میں صرف قرآن مجید کی بات کر رہی ہوں، تو وہاں پہ برکتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر چیز مزہ دیتی ہے، سکون دیتی ہے، خوشی دیتی ہے. بعض گھروں میں ہر نعمت ہوتی ہے، مزہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، قرآن مجید سے دور ہے. قرآن مجید سے جڑنے کے بعد بھی اگر یہ مسئلہ ہے تو ہم صحیح طرح جڑے نہیں ہوں گے. اپنی نیتوں کا جائزہ لیجئے، سب درست ہے تو پھر صبر کیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب اسے چھوڑ دینا ہے، واپس آ جانا ہے کہ پہلے بھی تو یہی حال تھا، اب بھی یہی ہے. اگر پہلے بھی حال اچھا نہیں تھا، قرآن مجید سے جڑنے کے بعد بھی حال اچھا نہیں ہے، تو قرآن مجید سے جڑے رہیں، بجائے کہ پھر واپس اسی دلدل میں جا رہے ہیں کہ جب سیم ٹو سیم ہے تو میں واپس ہی چلا جاتا ہوں. نہیں، جڑے رہیں، انتظار کریں. اور میں پھر بتا دوں کہ یہ ہو نہیں سکتا قرآن مجید سے جڑنے کے بعد برکتیں زندگی میں نہ آئیں. تو جائزہ لیجئے گا اپنا. کچھ اور دیکھتے ہیں اور کس طرح باعث برکت ہے. اس لحاظ سے بھی ہے کہ انسان کو اس کے انجام سے خبردار کرتی ہے، برے انجام سے بچ جائے گا. تو برکت لے آئی نا زندگی میں. پھر زندگی آپ اس طرح سے گزاریں گے کہ آپ حلال حرام صحیح غلط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جب گزاریں گے تو باعث برکت ہو گئی. میں نے کہا نا، برکت صرف اضافہ ہی نہیں ہوتا، برکت خیر بھی ہے، خیر کثیر. اور دلائل سے ہر بات سمجھاتی ہے کہ جو آخر میں جو آخری زندگی ہے اس کی جو کامیابی ہے وہ اصل چیز ہے. انسانی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے، تو باعث خیر ہے نا. تو میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ برکت کا مطلب اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب قرآن مجید کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر، تو اضافے کے ساتھ خیر بھی شامل ہوتی ہے. ویسے برکت میں ایز اٹ از بھی خیر کا لفظ شامل ہے، لیکن دنیاوی چیزوں میں کتنی خیر ہوگی، ہو بھی سکتی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جب ہم کہیں گے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، مبارک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے. آپ اس سے جڑیں، آپ کی صحت میں بہتری آ جائے گی، صحت میں خیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے جو پیسے، آپ کا وقت جو ادھر ادھر لگ رہا ہے دنیا کے کاموں میں اور نہ جانے کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے، وقت بھی پیسہ بھی، سب میں برکت آ جائے گی. وہ نہیں ضائع ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہیں ضائع ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہر پہلو میں پھر خیر ہی خیر ملے گی قرآن مجید کی وجہ سے. اس کو فالو کریں گے تو انسان کا فائدہ ہی فائدہ، نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا.
اگر صاحب عقل و دانش اس میں غور و فکر کریں تو صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور اس کتاب کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں، اب انسان کے لیے جو صراط مستقیم دکھا رہا ہے، یہ کتاب دکھا رہی ہے، تو باعث خیر ہو گئی۔ اس پہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ترغیب دے رہی ہے، مشکلات کو آسان بنانا، قدم قدم پہ نگرانی کرنا، گائیڈ کرنا۔ تو یہ کتاب آپ کو گائیڈ کر رہی ہے قدم قدم پہ، آپ کو پہلے تو زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے، ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم کریں گے عمل انشاءاللہ تعالیٰ، تو زندگی بھی باعث برکت ہوگی، باعث خیر ہوگی، اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس آیت مبارکہ سے کیا پتا چلا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ باعث برکت تو ہے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ برکتیں کیسے حاصل کریں گے، فائدہ کیسے ہوگا؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ تدبر کا بہت لوگوں نے بہت مختلف طرح سے اس کا معنی کرتے ہیں، میں سمپل آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو الفاظ پہ غور و فکر کیا جائے، خالی تلاوت از ناٹ تدبر، اس کا اجر ہے، باعث ثواب ہے، لیکن وہ غور و فکر نہیں ہے، وہ تدبر نہیں۔ الفاظ کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں اترنا، یہ ہوتا ہے غور و فکر اور تدبر۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا، ایک نہیں ہے، بعض لوگ اس کو بہت سے معنی کرتے ہیں، بہت ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں جاتے ہیں۔ تو اب اس تدبر میں عربی زبان بھی ہیلپ کرے گی آپ کی، لیکن صرف عربی ہی سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا، اور عربی میں پھر ادھر ادھر نکل جانا، اور اس کتاب کے اصل میسج کو اگنور کر دینا، یا بس اتنا سیکھتے رہنا، بس تلاوت خالی کرتے رہنا، یا اتنے اتنے قرآن پاک بھی ہم کہتے ہیں ہم نے مکمل کر لیے، ختم کر لیے، لیکن اس کا ہم عمل نہیں کر رہے، ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں آ رہا، کوئی برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، تو یہ پھر تدبر نہیں کیا ہم نے۔ تدبر میں سب کچھ شامل ہے، الفاظ کو آپ نے اس کو تلاوت بھی کریں، لیکن سمجھ کر کریں، غور و فکر کرتے ہوئے کریں، ہر لفظ کو سمجھیں، جتنی سمجھ آتی ہے۔ سمجھ ہر ایک کی مختلف ہوگی، ہو سکتا ہے کہ، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کی زبان سیکھے گا وہ زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عمل بھی کر رہا ہے، وہ صحیح اس کے وہ جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈز ہیں کیا وہ پورا اتر رہا ہے؟ تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ عربی سیکھنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہ ہمارے دل پہ اس طرح اثر نہیں کر رہا، ہم بس الفاظ میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ہر شخص کو مختلف سمجھ آتی ہے قرآن مجید کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق دیں، الفاظ کے ذریعے بھی دل پہ اثر بھی کرے، عمل بھی کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر اور بھی اس میں بہت کچھ آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ تو غور و فکر کرنا ہے، تو یہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو ترجمے سے کم از کم سمجھیں گی پہلے لیول پہ۔ انشاءاللہ ایک لیول آئے گا کہ جب ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو الفاظ آ چکے ہوں گے عربی میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ صرف غور و فکر ہی نہیں کرتے رہنا، تدبر ہی نہیں کرتے رہنا، بس اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، علم ہی حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور عربی پہ عربی، اور اتنے کورسز اور اتنی علم اور اتنا نالج، جب تک کہ اس سے آپ اس پر عمل نہیں کرتے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس پہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو اس آیت مبارکہ کے مطابق یہ کتاب آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھی جی پہلی آیت مبارکہ، سمپل قرآن مجید کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے مبارک ہے، تاکہ وہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تبھی مبارک ہوگی۔ اور مبارک کا مطلب قرآن مجید کے ریفرنس ہے باعث برکت، یعنی کہ باعث خیر، اور نصیحت پکڑیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عقل والے، لام بابا، یہ کون سی عقل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا عقل کئی طرح کی ہوتی ہے، یہاں پر یہ مراد ہے جس پر عمل بھی کرتے ہیں، صحیح والی عقل، شعوری عقل۔ ایک ہوتا ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا اس کے بارے میں مختصر کر کے تو میں اگلی آیت پہ جانا چاہوں گی۔ تو عقل مند وہی ہے جو اس پر عمل بھی کرے۔ آپ نے یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے، تدبر بھی کرنا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، کسی طرح سے آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو گرامر سے سمجھ آ رہی ہے تو
کیا ہی بات ہے. اب تو ماشاءاللہ ہمارا پلگ اینڈ پلے کا کورس سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو بغیر گرامر کے بھی بہت دلچسپ طریقے سے سکھایا جاتا ہے. رابعہ صاحبہ کروائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ جنہیں گرامر میں کمپلیکیٹڈ کوئی لگتی ہے تو آپ یہ سیکھیں. جنہیں اس میں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے آپ ویسے ہی جڑیں, آپ ویسے ہی ترجمہ تفسیر کی کلاسز اٹینڈ کریں, آپ غور و فکر کریں. باقی جب آپ غور و فکر کرنے میں دیکھیں بہت ڈیٹیل ہے, میں نے تو بہت سمپل آپ کو بتا دیا. غور و فکر پھر ہر آیت کا غور و فکر ہوگا جب الفاظ کو سمجھتے ہوئے ہم اس آیت کے مطابق بات کریں گے کہ اس آیت میں اس یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے اس کے کیا کیا مطلب ہو سکتے ہیں, کیا کیا ہو سکتا ہے. صرف شان نزول غور و فکر نہیں ہے, صرف تلاوت کرنا غور و فکر نہیں ہے. آپ سمجھ رہی ہیں, تلاوت کر لی وہ غور و فکر نہیں ہے. صرف اس کی آیت کب نازل ہوئی, کہ کس اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ تو غور و فکر نہیں ہے. صرف غور و فکر یہ ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے, یہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے اصل میں اس میں کیا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا میسج دے رہے ہیں. ہر شخص کا غور و فکر مختلف ہوتا ہے, ہر شخص کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے کی, اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے جی, یہ اب سورۃ زمر آیت نمبر 10 دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. کل کہہ دیجئے, فرما دیجئے, یا عبادی اے میرے بندو. اب کون سے میرے بندو؟ اللہ زینا آمنو, اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر تقوی سے کیا مراد ہے, تقوی کیا ہوتا ہے. اور غور و فکر کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے, میں اب آپ کو اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہوں گی کہ یہاں پر اتقوا اللہ نہیں آیا, وہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر اتقوا ربکم آیا. تو رب کون ہے؟ اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ اٹینڈ کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا رب کیا 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 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ اتقوا اللہ کیوں نہیں آیا, اتقوا ربکم کیوں آیا, اس پہ ہم غور کریں گے. آج نہیں غور کریں گے, میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں, طریقہ بتا رہی ہوں. پھر یہاں پہ رب کیوں آیا ہے, ضروری نہیں آپ کو ہر بات پتا چل جائے, لیکن سوچا کریں, غور کیا کریں, پچھلی آیت پہ جایا کریں کیا ایسی بات ہو رہی ہے, پھر اس آیت پہ واپس آئے. اس آیت میں رب کہہ کر کیوں کہا گیا تقوی اختیار کرو. تو یہ ہوتا ہے غور و فکر. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ یہ نہیں کہ آپ کو فوراً آ جائے گا, اس کا یہ بھی نہیں ہوتا کہ کورس کر لیا 2.5-3 سال کا اور آ گیا غور و فکر. نہیں, یہ ساری زندگی کرنا ہے, ساری زندگی کرنا ہے. ایک دفعہ پڑھیں گی کچھ اور طرح سے غور و فکر کریں گی, پھر وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے, شعور بڑھے گا, تو پھر آپ کو اور غور و فکر, وہی آیت کچھ ماہ بعد دوبارہ غور کرتے ہیں اور چیزیں سامنے آتی ہیں. تو غور و فکر تو ختم ہی نہیں ہوتا, نہ اس پہ سے ملنے والے خزانے ختم ہوتے ہیں. اب یہاں پہ رب کہہ کر اسے کہا گیا. قرآن مجید میں جہاں رب استعمال ہوتا ہے وہاں پہ کیوں رب آتا ہے, اللہ کا لفظ کیوں نہیں آیا, رب میں کیا کیا شامل ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی توحید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں, تو توحید رب کا کہہ کر, میں نے آپ کو ذکر کیا تھا توحید 3 طرح کی ہوتی ہے. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو جو 30واں پارا ہوگا نا, وہ پورا تو خیر کیا کور کرنا, اور 3 آیات اس میں سے نکالنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے. تو اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کو کور کریں گے, اس میں توحید پڑھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ دیکھیے گا توحید کی 3 اقسام جو ہمارے ہاں زیادہ چلتی ہیں. تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ رب کا ذکر کریں گے, اور پھر آگے توحید ربوبیت کا ذکر کرتے ہوئے توحید الوہیت پہ چلے جائیں گے کہ جو رب ہے وہی الہ ہونا چاہیے. رب وہ ہے, اب وہ سلائیڈ یاد آ جانی چاہیے آپ کو, مالک ہے, خالق ہے, مدبر ہے, کیا کچھ تھا, سید ہے, منیم ہے, مربی ہے, قیم ہے, کیا کچھ ہے. تو جو یہ ہے, تمہاری پرورش کر رہا ہے, تمہاری ضرورتوں کا خیال کر رہا ہے, تو الہ بھی وہی ہونا چاہیے نا پھر, جو تمہارا معبود ہے. تو اس طرح سے یہ غور و فکر ہوتا ہے. تو اب یہاں پر رب کہہ کر اس سے ڈرنے کا کہا جا رہا ہے, اس کا تقوی اختیار کرنا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہہ کر کہا جا رہا ہوگا, کہیں رب کہہ کر کہا جا رہا ہوگا, کہیں توحید کا ابھارا جا رہا ہوگا, کہیں ویسے ہی آپ کو شکر گزاری کا بتایا جا رہا ہوگا کہ شکر کریں اس رب کا, اس کا یہ حق ہے سب سے پہلے کہ آپ اس کا یہ حق ادا کریں. تو یہ غور و فکر پہ اس کی بہت ڈیپتھ ہوتی ہے, ہر شخص کا مختلف ہو سکتا ہے, ہر مفسر کا مختلف ہو سکتا ہے, ہر آیت کا مختلف ہو سکتا ہے. ایک آیت قرآن مجید میں 10 بار آئی ہے تو 10 بار غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے تو پتہ چلے گا مختلف معنی میں آئی ہے. تو یہ تو نہیں ختم ہوتا, بندہ ختم ہو جاتا ہے.
تو اس کی عادت ڈالیں. یہ اب آپ کے شوق پر ہے کہ کون کتنا ڈیپتھ میں اترنا چاہتا ہے. اور پھر دعا کیا کریں. ہو سکتا ہے ہم ایک چیز کو غور و فکر کہہ رہے ہیں، غیر ضروری علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، غیر ضروری وقت ضائع کر رہے ہیں، غیر ضروری فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی کتابیں پڑھے جا رہے ہیں کہ جن کا ہمارے ایمان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، نہ ہمیں فائدہ ہو رہا نہ مخلوق کو. تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ علم نافع دے، نفع بخش علم دے. علم اضافے کی دعائیں ہمارے گروپس ہیں، یہ جو دعائیں حفظ کروائی جاتی ہیں اس پہ کبھی صبح شام کے اذکار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی علم اضافے کی پچھلے دنوں رمضان سے پہلے کروائی گئی ہیں. اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کریں. علم اضافے کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نفع بخش علم دے. میں بھی یہ ہر کلاس سے پہلے جو دعا پڑھتی ہوں اس میں مجھے یہ ضرور پسند ہے کہ نفع بخش اللہ تعالیٰ علم دے، ہمارا وقت انرجی غیر ضروری چیزوں پہ نہ لگے. وہ نفع بخش سے کیا مراد؟ جو صحیح ہے، جو حق ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو راضی کر دے. یہ مجھے بہت لگتا ہے عجیب سا، لوگ اتنے اتنے سال کے کورس کرتے ہیں. میں نے اکثر فرقے والوں کو بھی دیکھا اور ایسی ایسی کتابوں میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور وہ قرآن اور سنت کی کہیں ذکر ہی نہیں ہے، وہ فرقوں میں پڑ جاتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کس طرح وقت اور انرجی ضائع کیے جا رہے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارا مقصد تو قرآن اور سنت سے جڑے رہنا ہے، تو آپ قرآن اور سنت سے کبھی نہ ہٹیں. یہ مین چیز ہے. فرقہ بعد میں آتا ہے، باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو قرآن مجید کو آپ اس سے کبھی دور نہ ہٹیں. وہ علم حاصل کریں جو آپ کو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے، اور اس میں سنت اور حدیث سب شامل ہو جائیں. تو بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. بھٹکتے ہوئے وقت ضائع کرتے ٹائم نہیں لگتا. بہت پڑھے 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 لکھے لوگ اتنے اتنے سال انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس میں بعض دفعہ یوں بظاہر تو یہی لگ رہا ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں شرح صدر دیں آپ کو، سینہ کھل جائے، کیا صحیح ہے کیا غلط وہ سمجھ آ جائے، دل اس پہ مطمئن ہو جائے، بھٹکتے نہ پھریں، بے چین نہ رہیں. صحیح ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ، بھلائی ہے. اب دیکھیں گے اس آیت کے مطابق اس بھلائی میں کیا ہے. ویسے تو بھلائی بہت کچھ ہے، اتنی لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے چند باتیں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے. اچھا، اس میں دین کی بھلائی بھی ہے، دنیا کی بھلائی بھی ہے، اور آخرت کی بھلائی، دونوں شامل ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے. اور اچھے کام کون کرے گا؟ جو تقوی کے ساتھ کرے گا، جس میں خدا خوفی ہوگی. وہ بھی دیکھتے ہیں تقوی کیا ہے. تو پھر اچھے کام خود سے نہیں، جو قرآن اور سنت سے پتہ چل رہے ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی. ابھی دیکھتے ہیں اس پہ کیا کچھ شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. اب یہاں پہ ہجرت کا کچھ ہے. اب کس کانٹیکس میں یہ آئی تھی؟ وہاں پہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، ہجرت ہونے والی ہے. کون سی ہجرت؟ ہجرت حبشہ کے بھی پہلی وہ تھیں، دو وہ تھی، اس کے بعد ہجرت مدینہ. تو وہ پھر آیت کی جب تفسیر پڑھیں گے تو یہ چیزیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انڈرسٹوڈ ہے، ساتھ ساتھ دیکھیں گے. یہاں پہ آج میں ڈسکس نہیں کر رہی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ چیز ہے. انما کلمہ حسر ہوتا ہے، ہا جیم چے والا، ہا صاد را، کلمہ حسر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے بات اس کے سوا کچھ نہیں. اصل بات یہی ہے. جب یہ آتا ہے نا کسی جملے میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساری بات یہ ہے. کیا ہے؟ کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کیسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ بغیر کسی حساب کے. تو یہ بات ہے غور کرنے والی. صبر کی بہت ڈیٹیل ہے، بہت اقسام ہے. 3 کل کی کلاس میں شیئر کی تھی آپ سے، کل یا پرسوں، تو وہ آپ دیکھ لیں. کہ ایک تو صبر ہے ہی، مصیبت پہ صبر، مشکل میں صبر. دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پہ صبر. تیسرا گناہوں سے بچتے رہنے، گناہوں پہ صبر. تو یہ کم از کم یاد رکھیں. تو جب آپ اللہ کے لیے صبر کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، ضروری نہیں ہے دنیا میں ملے. صبر وہ چیز ہے، اس کا اجر آپ کو دنیا میں پورا مل ہی نہیں سکتا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. کچھ چیزیں جن کا ریوارڈ فوراً ملتا ہے. والدین سے حسن سلوک کا ریوارڈ فوراً اس دنیا میں ملتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کسی نے والدین سے اچھا سلوک یا برا سلوک کیا اور وہ اس کو بھوگتے بغیر دنیا سے چلا جائے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی، اس کا اجر ضرور ملتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. کسی نے ظلم کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملے.
دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا. کچھ چیزوں کے اجر دنیا میں ہیں اور آخرت میں بھی، کچھ کے صرف دنیا میں اور کچھ کے صرف آخرت میں. صبر وہ چیز ہے کہ اس کا دنیا میں آپ کو اس لیول کا مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اپنی شان کے مطابق دینا ہے اور بغیر حساب کے دینا ہے. آپ نے بس اللہ کے لیے کیا، کس چیز پہ کیا، کتنا کیا، تھوڑا کیا، زیادہ کیا، جو بھی تھا اللہ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اس میں. سوچیں، امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ کسی کو کوئی چیز دے اور بغیر حساب کتاب کے، ایک تو حساب کتاب نہیں لیا جا رہا، یہ بھی مطلب ہے، دوسرا کاؤنٹ ہی نہیں کی جا رہی کہ وہ کتنی ملنے والی ہے آپ کو. اب وہ کیا ہے، وہ جنت میں کون سا مقام ہے، وہ اللہ کی رضا کا کون سا درجہ ہے، وہ اللہ کے قرب کا کون سا درجہ ہے، یہ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کہ اب ہم دیکھیں گے تقویٰ کیا ہے، اور اچھے کام میں پھر میں بتا دوں، اچھے کام جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں، خود سے نہیں بنانے، وہ بدعت ہو جاتی ہے. اچھے کام جو قرآن اور سنت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے پتہ چلتے. بس آگے خود پتہ کر لیجئے، ایک ایک بات کو اس میں بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بدعت کا انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ سے شیئر کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر موبائل بھی نہ یوز کریں آپ، یہ بھی بدعت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، آپ ہوائی جہاز بھی استعمال نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بدعت کا اس زمانے کی ترقی کے ساتھ بدعت نہیں ہوتی. وہ تو ترقی ہوگی، زمانے کی طریقے، سہولتیں، نعمتیں ہیں یہ تو. یہ اگر ایک انسان کو اللہ نے تعالیٰ نے شعور دیا، وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، تو یہ چیزیں تو وہ اس کی لائف میں آئیں گی، اسے ایز کریں گی، وہ فائدہ اٹھائے گا. اب آج جب ہوائی جہاز اللہ تعالیٰ نے دیے تو کیا اب ہم اونٹوں پہ جائیں گے وہاں پر؟ تو باقی یہ کہ یہ ساری باتیں، بدعت کا تعلق ہوتا ہے عقیدے سے، ایمان سے، آپ کے دل میں عقیدے سے اور عبادات سے. عبادت وہ نہیں کرنی، خود سے کوئی چیز عبادت سمجھ کے نہیں کرنی جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کی طرز عمل سے پتہ نہیں چلتا ہے. سیدھی سی بات ہے بس. پھر آپ کے عقیدے میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی بدعت ہوگی. کوئی عقیدے میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف آپ مائل ہو جائیں، یہ بھی مجھے یہ دے سکتا ہے، یہ بھی میرے لیے یہ کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان زندہ ہے، چاہے وہ فوت شدگان ہیں، جو بھی ہیں. تو بدعت کا تعلق ان سے ہوتا ہے. بدعت کا تعلق دنیاوی ان چیزوں سے نہیں ہے. یہ نئی چیزیں تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو نعمتیں ہیں آج کا زمانہ. دیکھیں کتنی خوش قسمتی ہے ہماری، اور اللہ تعالیٰ کو بھی، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہوتے، ہم وہ دور میں ہوتے، فلاں دور میں ہوتے، ہم میں وہ سٹیمنا ہی نہیں ہے. میں آپ وہ نہیں ہے کہ وہ 313 جب وہ گھر سے نکلے تھے، اور صرف وہ 313 کی بات نہیں کہہ رہی، ہر غزوہ میں جب صحابہ نکلتے تھے صرف چند کھجوریں کھا کر سفر کرتے تھے. آپ ان کے اگر جوتے دیکھ لیں نا، ان کے جوتے جو لکڑی کے ہوتے تھے یا جتنے وہ ہارڈ ہوتے تھے، آپ اس سے چند قدم نہیں چل سکتے. اور یہ پیدل بھی چلتے رہے ہیں، اسے کئی کئی میل کا سفر کرتے تھے. اونٹ کم ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے نہیں تھے. ایک اونٹ پہ چار چار لوگوں کی باریاں ہوتی تھی. آدھا گھنٹہ، میں ایک مثال دے رہی ہوں، آدھا گھنٹہ ایک بیٹھے گا اوپر، پھر باقی تینوں پیدل چل رہے ہیں، پھر دوسرا بیٹھے گا، پھر باقی تینوں پیدل چل رہے ہیں، وہ 2 گھنٹے بعد باری آ رہی ہے. یہ ایسی ہماری نا خواہشات ہے، میں وہاں ہوتی، میں اس دور میں ہوتی. بھی اس دور میں ہو کے کیا آپ نے کوئی تیر مار لیا ہے؟ اس دور کی بڑی خوبصورت باتیں بھی تو ہیں. الحمدللہ آج دیکھیں، میں اور آپ، میں شاید مجھے نہ آپ کا پتا ہوتا نہ آپ کو میرا پتا ہوتا. آج انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور میں اور آپ زوم پر بیٹھے ہیں، واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ گھر میں بیٹھے ہوئے. ہم وہ نہیں ہیں جو صرف کھجوریں کھا کر اور وہ سخت جوتے پہن کر اور بیماری کی حالت میں بھی اور تیر کھا کر نمازیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. لیکن اس میں کوئی مایوس ہونے والی بات بھی نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان سے بڑی محبت کا اظہار کیا، انہیں اپنا بھائی کہا. صحابہ کو لگا کہ شاید آپ انہیں کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو بعد میں آئیں گے مجھ پہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، ان کے خاص درجات ہیں. تو ہم لوگ بڑے خاص ہیں، بڑے اہم ہیں اپنی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے وہ جو صحابہ کا جو پیشنس تھی، جو سٹیمنا تھا، وہ عرب کے لوگ تھے. اسلام کو صرف زبان سے نہیں، حسب ضرورت جہاد سے بھی تو پھیلانا تھا.
میرا آپ کا ہمارے دور کے لوگوں کا، مردوں کا وہ اسٹیمنا نہیں ہے. وہ لوگ سخت جان تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا. لیکن ہر زمانے کے لوگ اپنے دور میں اپنے حساب سے بہترین کام کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں زبان سے جب کوئی کہتا ہے نا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اگر آپ اس دور میں اب نہیں پیدا ہوئے، عاشق رسول ہیں، تو آج آپ سنتیں زندہ کریں، پھیلائیں، بدعتوں کو سائڈ پہ کریں. بدعتیں زندگی میں شامل ہیں. شرک ہم کر رہے ہیں اور ہم عاشق رسول کے الوانہ پسند کر رہے ہیں، اور ہم آنسو بہا رہے ہیں کہ میں اس دور میں کیوں نہیں پیدا ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کس کو کس دور میں پیدا کرنا ہے. تو جس دور میں جو پیدا ہوئے آپ اس دور میں ہی کچھ اچھا کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اتنا نہ صحیح کسی درجے پہ ہم بھی ہوں گے. کوشش کریں، خواہش کریں، محنت کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم ہمارے تھوڑا قبول کر لیں. کہ یہ دعا کیا کریں، اور خالی زبان سے نہیں. یہ عاشق رسول والے بس یہ بند کر دیں سب کچھ. اللہ تعالیٰ کو خالی زبانی دعوے پسند نہیں ہیں، وہ کافی نہیں ہیں. قرآن مجید میں ذکر کئی بار ملتا ہے آزمائش ہوگی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے محبت ہے، میں شہادت دے رہی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کے رسول ہیں، آپ کے بندے ہیں. میں شہادت دے رہی ہوں، گواہی دے رہی ہوں. اب آزمائشیں آئیں گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ صرف زبان سے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ کچھ تکلیف آئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حالات کی تنگی آ گئی، لوگوں کی مخالفت آ گئی، کسی نے زبان سے دل دکھایا، کسی نے تکلیف دی، کسی نے کسی طرح سے کوئی کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی مشکل. اب میرے راستے پہ یہ ثابت قدم رہتی ہے کہ نہیں. تو آزمائش ہوگی، خالی زبانی دعوے کافی نہیں ہوتے. تو زبان سے دعوے کم کیا کیجئے. عملی عمل، اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے. زبان سے چاہے نہ بھی کہیں. میں اپنے بچوں کو سارا دن تھوڑی کہتی ہوں فلاں میرے بیٹے مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، بیٹے مجھے تم سے بہت محبت ہے، بیٹا کھانا کھانے جا رہا ہے، بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے، بیٹا پانی پینے جا رہا ہے، بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے، بیٹا اسکول جا رہا ہے، بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے. آپ کو فنی نہیں لگتا یہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بیٹا ہاتھ جوڑ لے گا، ماما سن لیا، ماما میں نے مان لیا کہ آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے. محبت قربانیاں مانگتی ہے. محبت آپ سے اب وقت اور انرجی مانگے گی. آپ آزمائے جائیں گے تو آپ کی ثابت قدمی، آپ کی خدمت چاہیے محبت کو، خالی دعوے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، بس اسی مثال سے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. چلیں آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں تقویٰ کیا ہے اور بھلائیاں کیا ملیں گی. تقویٰ، اچھا اس میں نا واو کاف یا حروف مادہ ہے، بہت ڈیٹیل ہے، بہت معنی ہے، بہت طریقے سے مختلف لغات میں بہت کچھ ملتا ہے. میں سمپل آپ کے سامنے کچھ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا مطلب بچنا بھی ہوتا ہے اور اس میں ڈرنا کا معنی بھی ہے. بچنا کس سے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا. اور یہی چیز ڈرنا، انہی چیزوں سے ڈرنا. اس میں پتہ کیا ہوتا ہے تقویٰ میں؟ ایکچولی ہوتا ہے ڈر، برے انجام کا ڈر. وہ چیز جس کا انجام بہت برا ہو اس سے ڈر کے تو اس برائی کو چھوڑ دینا، یہ ہوتا ہے تقویٰ. آسان لفظوں میں اگر بتاؤں تو آپ کو 24 گھنٹے جب آپ جاگ رہے ہیں اس میں سے آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے واچ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، مجھ سے حساب ہونا ہے. یہ سوچتے ہوئے آپ جو عمل کریں گی اس کا مطلب ہے آپ میں خدا خوفی ہے. بس اس میں ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے. تو اللہ کا ڈر ہو تو انسان ان سب کاموں سے بچے، وہ سب کام چھوڑ دے. یاد رکھیے تقویٰ کے بارے میں قرآن مجید میں اتنی بار ذکر آیا ہے کیونکہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ کام ایسے ہوتے ہیں جب تک آپ کے اندر خوف نہیں نہ ہوگا آخرت کے برے انجام کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، تو آپ برے کام نہیں چھوڑیں گے. یہ جو رشتے ہیں، آپ قرآن مجید میں ذرا غور و فکر کیجئے گا. جب رشتوں کے نبھانے کی بات آتی ہے تو اس میں آپ کو سورۃ النساء کی پہلی آیت میں بھی دیکھیے گا، اور بھی ایک کہیں وہاں پہ تقویٰ کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے. تو جب رشتوں کی بات آتی ہے نا تو تقویٰ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے رہو. کیونکہ رشتے ایسی چیز ہیں، ہم کسی کا حق چاہے دیں چاہے نہ دیں، کوئی زبردستی نہیں ہم سے حق لے سکتا. میاں بیوی چیٹنگ کریں ایک دوسرے سے، بہنوں کو آپ حصہ دیں نہ دیں، لوگوں کا ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جائیں،
تو یہ تقوی سے ہوگا. تو تقوی ہوگا تو ہی آپ صحیح کام کر سکیں گے. تقوی بنیاد ہے دین کی، ایمان اور تقوی. ٹھیک ہے، تو بس اتنا ہی. حسنا تو بھلائی کیا ملے گی اب اس آیت کی روح سے؟ دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی. اچھا، یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ آیت بھی ہے. اور قرآن مجید میں عام طور پہ جب آیت ہوتی ہے تو اس میں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، جب حدیث سے پتہ چلتی ہیں تو اللہم خالی بھی ہو سکتا ہے، اللہم ربنا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ ربنا سے شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ میں. یہ دعا حفظ کر لیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے. اور اسے بس مانگا کریں، چاہے صبح شام کے اذکار میں ایڈ کر لیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اس کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باقی دیکھیں پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ رکنا ہے تو حسنہ، آگے مرج کرنا ہے تو حسنۃ وفی الآخرہ، اس طرح سے. وہ پھر تجوید کا اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کی مرضی، آپ ملا کے پڑھ لیں یا وقف کر لیں. تو بچوں کی تجوید کا تو نہیں، یہ میں کلاس اس وقت میرا یہ موقع نہیں ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرو اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرو، اور صرف یہی نہیں، ہمیں دوزخ کی آگ، دوزخ سے بچا. اس کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں. یہ دنیا کی بھلائیاں صرف یہ مال دولت نہیں ہے. اب دنیا کی بھلائیوں میں بہت کچھ آتا ہے. کچھ چیزیں تو میں ابھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، کچھ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. آپ کو اچھے کام کی توفیق مل جائے، نیکی کی بھلائی ہے. گناہوں سے بچ جائیں، بھلائی ہے. شکر گزاری کی توفیق مل جائے، بھلائی ہے. اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے. یہ دنیا کی بھلائیاں یہ ہیں، ہم تو صرف مال و دولت سمجھتے ہیں. عافیت مل جائے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. آپ دین سے جڑ گئے، دنیا کی بھلائی ہے. ہدایت مل جائے، دنیا کی بھلائی ہے. اور آخرت میں بھلائی کیا ہوتی ہے؟ جنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. پھر اس آیت مبارکہ کے ریفرنس سے یہاں پر بھلائی، بھلائی سے مراد مال و دولت مل گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، مل جاتا ہے کبھی کبھار، وہ بھی ساتھ مل جاتا ہے. نہ ملے تو صرف وہ بھلائی نہیں ہے دنیا کی. ایسے لوگوں کی سب عزت کرتے ہیں جس میں تقوی ہوتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں میں معزز بنا دیتے ہیں. یہ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. اسے کہتے ہیں حسنہ، نہیں یہ بلکہ میں آپ کو اگلی آیت میں بتاتی ہوں. بشرا ہے یہ کچھ خوشخبریاں ہوتی ہیں جو دنیا میں مل جاتی ہیں انسان کو. اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. سب لوگ، چاہے وہ دین سے جڑے ہیں چاہے نہیں جڑے، آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں تقوی ہے، کیونکہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائیورٹی رکھتے ہیں. سب سے آگے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ. صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی طاغوت کی عبادت نہیں کرتے، نہ فالو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہتے ہیں. تو دنیا میں بھلائیاں بھی ملیں گی اور خوشخبریاں بھی ملیں گی. تو وہ جو خوشخبری ہے نا ابھی اگلی آیت میں آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں بشرا عاجلہ، دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. دنیا میں بھی آپ کو جنت والی فیلنگ، سکون، اطمینان، عافیت، یہ سب کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں بات کر رہی ہوں اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے. اب اس میں حسنہ بھلائی، اور اگلی آیت میں بشرا خوشخبری، وہ بھی آئے گی. تو یہ سب ملتی جلتی چیزیں. اچھا جی، دنیا کی بھلائیاں میں نے بتا دیا، بہت کچھ ہے. پھر اس میں اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے لوگ آپ لوگ عزت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی ساکھ قائم ہوتی ہے. دنیا میں بھی آپ کی عزت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، بہت بھلائیاں ہیں، بے شمار بھلائیاں ہیں. جو اپنے رب سے ڈرے گا، جو اچھے کام کرے گا، تو دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی آخری آیت مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں، اس میں سے بھی سیکھنے کی کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں. یہ سورۃ الزمر آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عبادی. وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے رہے، کیسے کہ انہوں اس کی عبادت نہیں انہوں نے کرتے. اور صرف عبادت نہیں ہے یہاں پر مراد، اس کو فالو کرنا، اس کی بات کو ماننا، اور انہوں نے رجوع کیا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف. ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبری. بشرا وہ خوشخبری ہوتی ہے
جو جب سنتا ہے انسان تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کی جلد پر نظر آتا ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے. با شین را، بشر انسان کو کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ جلد، اس کی جو جلد ہے نا، جو میری اور آپ کی سکن نہیں ہے اور کسی مخلوق کی ایسی سکن نہیں ہے. تو بشرا وہ خوشخبری جس کا اثر آپ کے چہرے پر آتا ہے، فریش، کھل اٹھتا ہے. تو یہ دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبریاں بھی اس میں شامل ہیں. اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو طاغوت سے بچیں گے، اس کی عبادت بھی نہیں کرنی اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اب اس سے طاغوت کون ہوتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں اس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت لوگ اس پہ ڈسکشن کرتے تھے. سمپل، بہت سمپل، میں ٹو دی پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. طاغوت جو ہے نا، طاغین، یا یہ طغیانی، شاید آپ نے سنا ہو. تو کہتے ہیں نا دریاؤں میں طغیانی آ گئی، وہ تو اپنی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں. تو یہ حد سے باہر نکلنا ہوتا ہے. مجھے چونکہ عربی میں دلچسپی ہے، عربی کی اسٹوڈنٹ ہوں، عربک گرامر سیکھ رہی ہوں، تھوڑا سکھانے کی بھی کوشش کرتی ہوں. مجھے جب لفظوں کا، مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ لفظوں کو آپ سمجھیں کہ لفظ ہیں کیا، تو پھر عربی میں اس کا کیا معنی ہے، پھر اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس سے پھر آپ کو یاد رہتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، پھر زیادہ سمجھ آتی ہے. پھر اس میں اور چیزیں، لوگ باقی مفسرین کی بھی آپ اوپینین لیں گے تو ایڈیشن ہو جاتی ہے پھر. تو طغیانی، حد سے باہر نکلنا، تجاوز کرنا. اب کوئی بھی چیز، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے جن ہے، چاہے انسان ہے، کوئی بھی چیز جو اپنی بندگی کی حد سے باہر نکل جائے. بندگی کی حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بس، سب سے زیادہ، اور صرف اللہ تعالیٰ کی. اس سے جو بڑھ جائے تو وہ ہر سرکش چیز وہ طاغوت ہو جائے گی. یہ طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، یہ طاغوت بت بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں. یہ طاغوت آپ کو پتہ ہے انسانی لیول پہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے، والدین بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بڑی لیول پہ کوئی جماعت کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. آپ نے بس یہ سمجھنا ہے کہ طاغوت وہ چیز ہوتی ہے جو ایک تو بندگی کی حد سے باہر نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہی، اپنی مرضی کر رہی ہے وہ چیز. اور نہ صرف یہ کہ اپنی مرضی کر رہی ہے، وہ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے فالو کرو، لوگوں سے بھی اپنی مرضی کروا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے طاغوت. اب اس میں آپ دیکھ لیں، لمبی لسٹ ہے جو میں نے ابھی بیان کی، اس میں کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی والدین بچوں کو مجبور کرتے ہیں اور غلط گائیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ فالو کرو، دین کی بات پیچھے، قرآن و سنت کی بات پیچھے، اور آباء و اجداد اور رسم و رواج اور بدعتیں اور شرک وہ اولاد سے کروا رہے ہیں، تو وہ اولاد کے لیے وہ بھی طاغوت ہے. تو یہ بہت لمبا ٹاپک. اب اس میں یہ دیکھ لیں، یہ میں کچھ اسکالرس کا میں نے ذکر کیا کہ اس سے مراد یہ بعض نے کہا شیطان ہے، بعض نے کہا کاہن ہے، اور ہر وہ چیز جو گمراہی کا باعث بنتی ہے. امام راغب کہتے ہیں کہ وہ ہر اس چیز سے، بس ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، یہ صرف عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں صرف عبادت ہی نہیں ہوتی طاغوت کی، اس کو فالو کرنا، اس کی بات ماننا، وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے، یا وہ خود اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت اور عبادت کروانا پسند کرتا ہو. تو طاغوت جو ہے دنیا میں کوئی چودھری بھی ہو سکتا ہے، کوئی گاؤں کا چودھری بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک کا حکمران بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، بت بھی ہو سکتے ہیں، شیطان اور جن بھی ہو سکتے ہیں، ایسے پیر فقیر بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروانا پسند کرتے ہیں. وہ شریعت پہ نہیں، طریقت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اپنے طریقے نکالے ہوئے اپنے فرقوں کے. تو بس اب آپ طاغوت کو سمجھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت سمجھ آ جائے گی، اب آپ کبھی نہیں بھولیں گے. تو یہ تھی جی آج کا سارا کچھ. اب میں اسی آیت کو ایک دفعہ پیچھے چل کے نا، تو ایک دفعہ اس میں پھر دیکھ لیتے ہیں. اب وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی طرح کا طاغوت، میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا، چلیں آپ چاہے شیطان مراد لے لیں، کسی آیت میں طاغوت سے مراد شیطان ہے، کسی میں بت مراد ہے، اور کسی مفسر نے کوئی مطلب لیا ہوتا ہے، سب اس کی جگہ آ سکتے ہیں. تو کوئی بھی سرکش چیز جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، لوگوں سے اپنی اطاعت کروانا پسند کرتا ہے، نافرمان، سرکش کوئی بھی، تو وہ لوگ جو ان کی عبادت سے بھی بچیں گے. عبادت سے مراد یہاں پر آپ بتوں کی عبادت کرنا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے،
یا کسی کو فالو کرنا، اس کا غلط صحیح سوچے سمجھے بغیر اس کو فالو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے اندھا دھند نہیں لگتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب اس کی بھی انابو نون واو با یہ کیا ہے، لیکن بس مختصر رکھتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہے کہ جو شخص مجھے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فالو کرتا ہے، باقی ہر چیز کو پیچھے کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ سب طاغوت ہے، میں نے نہ ان کی عبادت کرنی ہے نہ انہیں فالو کرنا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے یہ انسان سے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی سے ڈرے، عاجزی اختیار کرے، اطاعت کرے. یہ ہوتی ہے عبادت. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے، اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. پھر جو یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی شکور نہیں ہے. شاکر، شاکر کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، شکر گزار. اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدر کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی قدردان نہیں. تو پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دے دے خوشخبری میرے بندوں کو. اب اس خوشخبری میں بہت کچھ ہے. وہی دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. یہ جو دنیا کی بھلائیاں ہیں وہ بھی خوشخبریاں ہیں. باقی یہ کسی بھی صورت میں دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں. دنیا میں ان کو باقی لوگوں میں ان کی عزت اور وقار اور روب اور دبدبہ قائم رکھتے ہیں، بڑھاتے ہیں. دیکھیں اب آپ یہ چیز، جو شخص خود چودھری بننا چاہتا ہے، اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ انڈیویجول لیول پہ بھی طاغوت بنے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ایک ریکٹر مل سکتے ہیں آپ کو. اب جو خود چودھری بننا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ڈومینیٹ کروں، میری تعریف ہو، لوگ مجھے فالو کریں، جو میں کہوں بس وہی ہو. میں میرے بات نہیں مانی، مجھے نہیں پوچھا، میرا یہ نہیں، میرا وہ نہیں. تو اب آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ چیز چھوڑ کے جب کوئی اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی اسے خوشخبریاں ملتی ہیں. جتنی دنیا میں خوشخبریاں آپ کو میں نے بھی پیچھے ذکر کی ہیں، کسی بھی صورت میں دنیا اس کے لیے باعث، جتنا بھی یہ سفر ہے، یہ راستہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. اور یہ میں نے جو پیچھے ذکر کیا وہ بھی شامل ہے. میں اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہی تھی. اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ جہاں آسمانوں پر کرتے ہیں، وہاں دنیا والوں میں بھی ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کی عزت کرو. میں بات یہ کری تھی نا کہ جو گھر میں ایسا کریکٹر جو ہوتا ہے، میری عزت جو وہ کیا کہتے ہیں، دھکے سے نہیں، وہ زبردستی آپ سے عزت لے گا، اپنی بات منوائے گا، اور لوگ پھر بھی نہیں کریں گے اس کی پیچھے عزت. لیکن جو اللہ کی مانے گا، دنیا اس کی عزت کرتی ہے، دنیا اس سے محبت کرتی ہے. وقتی طور پہ آزمائشیں آئے تب بھی فائنل یہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، عزت ڈال دیتے ہیں. اور وہ آپ پیچھے سے اگر نظر ڈالیں تو ایسے سب لوگ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، سلف، بہت سارے اسکالرز جنہوں نے دین پر کام کیا، محدثین، ان کا نام آج بھی زندہ ہے. تو یہ خوشخبریاں ہیں، اور خوشخبری میں بہت کچھ ہے. دنیا کی خوشخبریاں بھی ہیں اور آخرت کی بھی خوشخبری. آخرت کی خوشخبری سب سے بڑی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے جس سے بڑی کیا بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ یہ کریکٹر آپ کے اندر تو نہیں ہے، یہ خواہش ہمارے اندر تو نہیں ہے، خود پسندی، تکبر، میری سنی جائے، میں میری مانی جائے، اور میں زبردستی لوگوں سے کیا صحیح کیا غلط اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا مجھے اچانک سے یاد آیا، وہ جو قرآن مجید کی بات ہو رہی تھی، پہلی آیت مبارکہ، اس میں جو میں نے ذکر کیا، یہ آیت تقریباً مکمل ہو گئی الحمدللہ، جتنی میں نے مختصر سی سوچی تھی. اچھا میں نا اس آیت کی طرف چلتی ہوں، اچانک سے مجھے کچھ یاد آیا، وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ تدبر میں کچھ اور بھی شامل ہے. یہ دیکھیں تدبر میں ایک چیز میں بتاتی چلوں، غور و فکر کرنا، سمجھنا. ایک ہے جو آپ میں سے ہر ایک پر فرض ہے، جو مسلمان ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید میں اتنا ضرور سمجھے کہ اسے پتا ہو کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، معاملات کیا ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. کچھ غور و فکر ہوتے ہیں جو اس میں ڈیپتھ میں جاتے ہیں، پھر جیسے وراثت کا علم ہے، اور بھی بہت سارے علوم ہیں، وہ سب پہ فرض نہیں ہے. وہ ایک شخص حاصل کرتا ہے، باقی سب کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. اسے فرض کفایہ بولتے ہیں.
وہ نہیں ہے یہاں پر کم از کم ہر آپ سب پہ فرض ہے کہ اتنا علم، اتنا غور و فکر. اب آپ کی چوائس ہے. آپ کو عربی گرامر سیکھنے سے غور و فکر میں آسانی ہو رہی ہے، آپ کو جیسے لفظوں کی پہچان کوئی کروا رہا ہے بغیر گرامر کے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، یا آپ ویسے ترجمہ تفسیر کر رہی ہیں اور آپ کو دل بدل رہا ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. بس جس طرح بھی ہو رہا ہے نا، آپ کریں. لیکن اتنا ضرور ہو کہ آپ کو پتا ہو قرآن مجید میں کہ ایک بیسک مسلمان پہ فرض ہے یہ دین کا علم حاصل کرنا. اتنا غور و فکر سب کے لیے ضروری ہے. باقی قرآن مجید کی آج ہم نے بات کی، اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، اور دنیا میں اچھے کام کرنے کی، اور اس میں پھر بھلائی ملتی ہے دنیا کی اور آخرت کی بھی. اور پھر طاغوت سے بچنے کی، صرف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے بس. تو اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. یہ تھی جی آج کی ہماری آیات مبارکہ. ان کو ہم نے مختصر سا دیکھا، اور یہاں پر آج ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں.